بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت اور نہایت پاک باز۔ وہ نوجوان ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنا کر بیچتا تھا۔ ایک دن بازار میں ٹوپیاں بیچتے بیچتے بادشاہ کے محل کی طرف نکل پڑا۔ محل میں ایک حسین شہزادی کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیج کر اس نوجوان کو بلوا لیا۔ نوجوان نے سمجھا کہ شاید شہزادی صاحبہ نے کچھ خریدنا ہے۔ وہ خادمہ کے ساتھ محل میں داخل ہوا تو خادمہ دروازہ بند کر کے باہر سے چلی گئی اور شہزادی برہنہ حالت میں سامنے آ گئی اور بولی، اے حسین نوجوان، میرے قریب آ اور میری خواہش پوری کرو۔ نوجوان نے کہا کہ اے شہزادی، اس رب سے ڈر جو بڑا بے نیاز ہے۔ شہزادی نہ مانی اور دھمکی دینے لگ پڑی کہ اگر تو نے میری تسکین پوری نہ کی تو میں بادشاہ سلامت کے پاس شور مچاتی اسی حالت میں جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس نوجوان نے میری سے زبردستی لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب نوجوان بڑا پریشان ہوا اور کچھ سوچ کر بولا، اچھا مجھے نہانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے، پر یہاں نہیں نہانا تم نے، کیونکہ تم بھاگ جاؤ گے۔ تم اس خادمہ کے ساتھ 40 فٹ اوپر محل کی چھت پر جا کر نہاؤ۔ نوجوان مان گیا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں جا کر جو اس نے دیکھا کہ اب کیا کروں تو اس کے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور حل نہ آیا کہ 40 فٹ چھلانگ ہی لگا دی جائے۔ اس نے چھلانگ لگاتے وقت دعا پڑھی، اے اللہ پاک، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے 40 فٹ نیچے چھلانگ مار کر مر جانا تو منظور ہے لیکن تیری نافرمانی نہیں۔ یہ کہہ کر نوجوان نے چھلانگ مار دی۔ اسی وقت ایک فرشتے کو باری تعالیٰ سے حکم جاری ہوا کہ جاؤ اس نوجوان کو بچاؤ۔ فرشتے نے اس نوجوان کو اپنے پروں میں سما لیا اور آرام سے نیچے اتار لیا۔ نوجوان بڑا خوش ہوا اور اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، تو چاہے تو مجھے اپنے اس کام سے بے نیاز کروا سکتا ہے۔ اے رب، مجھے تو کچھ عطا کرتا تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا بھی سکوں اور تیری عبادت بھی کر سکوں۔ اس کی درخواست قبول ہوئی اور وہی فرشتہ جس نے اس کو بچایا ایک سونے سے بھری بوری لا دی۔ عظیم نوجوان نے پھر سجدہ شکر ادا کیا اور بولا، اے میرے پروردگار، یہ جو سونا اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو اس میں برکت فرما، اور اگر یہ اس اجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا ہے اور اس کی وجہ سے میری آخرت کے اجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ نوجوان کو ایک غائبانہ آواز آئی، یہ جو سونا تجھے عطا کیا گیا ہے اس صبر کا 70واں حصہ ہے جو تو نے اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے مالک، مجھے ایسے خزانے کی حاجت نہیں جو آخر میں میرے اجر میں کمی کا باعث بنے۔ چنانچہ نوجوان نے جب یہ بات کہی تو سارا سونا اسی وقت غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید اخلاقی، سبق آموز، مورل سٹوریز اور سچے واقعات روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں۔ ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔